السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول الکلام، اللہم صلی علی محمد فی اوسط الکلام، اللہم صلی علی محمد فی آخر الکلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ سورہ ال عمران کے بارے میں جو کچھ بھی آنے والی آڈیوز میں بیان کیا جائے گا اس کے متعلق ایک وضاحت دینا یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی تفاسیر کی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھا یا اپنے اکابرین کے جو لیکچرز ہم نے اس صورت مبارکہ کی تفسیر کے متعلق سنے یا اپنے استادوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو بھی اصلاحی نکات ہم نے اس تفسیر سے متعلق سنے ان کو آنے والی آڈیوز میں بیان کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ باقاعدہ کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جس کو میری ذات کی طرف منسوب کیا جائے، کیونکہ نہ علمی لحاظ سے اور نہ ہی اخلاقی لحاظ سے یا عملی لحاظ سے میرا یہ مقام ہے کہ ہم کسی بھی صورت مبارکہ کی تفسیر کو از خود جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ سب اکابرین کا علم ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ اصلاحی اور اہم نکات جو ہیں وہ آڈیوز میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مکمل تفسیر نہیں ہوتی، نہ جانے ان آیات کے بارے میں اور کتنا علم ہے جو کہ تفاسیر کی کتابوں میں یا ہمارے اکابرین کے سینوں میں موجود ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ صرف چند اہم باتیں جو کہ عام کتابوں میں عموماً نہیں ملتی، جو کہ اکثر لوگوں کا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو وہ سب نکات جو ہیں وہ جمع کر کے جن کو ہمیں تربیتی اور اصلاحی نکات کہا ہے وہ آنے والی آڈیوز میں العمران کی تفسیر کے ضمن میں جو ہے وہ بیان کر دی جائیں گی۔ لہٰذا یہ وضاحت دینا بہت ضروری ہے کہ یہ مکمل تفسیر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سب کچھ جو ہے اس صورت مبارکہ کے بارے میں یہاں پہ بیان کر دیا ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری تفسیر ہے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ سب علم جو ہے ہمارے اکابرین کا ہے جو کہ عربی کتب کے اندر موجود ہے یا پھر ہمارے اکابرین کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ وہ جتنا ہمیں سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ہم اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آگے آپ کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری حیثیت جو ہے وہ محض ایک نقال کی سی ہے کہ ایک جگہ سے سنا یا پڑھا اور پھر اس کو آگے دوسروں تک منتقل کر دیا۔ لہٰذا ہم آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شر سے ہماری حفاظت فرما، کہ اس صورت مبارکہ کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے ہوئے ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں، یا وہ بات حق اور سچ نہ ہو۔ اول بات تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ وہی ہو کہ جو کہ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر اس کے سنانے میں کوئی بھی کمی بیشی مجھ سے ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی طلبگار ہوں اور سننے والوں سے بھی معافی کی طلبگار ہوں، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں، ہمارے سے بہت ساری کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں میں نے کوئی بھی اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی بات کو داخل نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر کہیں کسی آیت کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ میرے جذبات ایسے ہیں یا یہ آیت مجھ پہ ایسے اثر کی ہے، اور اگر ہم اپنی فیلنگز کو بیان کریں تو وہ بالکل ایسی ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ اس کو قبول کرے اور جس کا دل چاہے وہ اس کو رد کر دے۔ باقی تمام باتیں جو ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے بڑوں کی ہوں گی کہ جن کا مقام تھا کہ وہ تفسیر بیان کرنے کا حق رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ان باتوں میں سے کسی بات سے بھی آپ کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہو جائے تو آپ کو پورا اختیار تب بھی حاصل ہے، دل چاہے تو اس کو قبول کریں اور دل چاہے تو آپ اس کو قبول نہ کریں۔ اس ساری وضاحت کے بعد سورہ بقرہ اور العمران کو بعض اہل علم نے آپس میں جوڑے کی جیسی مشابہت دی ہے، اور جوڑا کہنے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو ایک صورت مبارکہ میں بیان کیے جائیں تو اس کی تکمیلی بات دوسری صورت مبارکہ میں کی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ مشابہت جو ہے یہ لفظی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات معنوی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا لفظی مشابہت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم حروف مقطعات کے ساتھ ہوا ہے، پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے اس صورت مبارکہ کا آغاز کیا گیا ہے جو کہ آیت الکرسی کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں دیکھا تھا کہ ہدی للمتقین کی بات کی گئی تھی، اور جبکہ اس صورت مبارکہ کے آغاز میں ہدی للناس کی بات کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری لفظی مشابہتیں بھی ہمیں نظر آئیں گی، اور معنوی مشابہتوں میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
وہاں پہ بنی اسرائیل کا بہت تذکرہ ملتا تھا، یہاں پہ نصارہ کی قوم کا تذکرہ بہت ملے گا۔ سورہ بقرہ بدر ہونے سے پہلے کی صورت مبارکہ ہے، جبکہ یہ صورت مبارکہ جنگ احد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جنگ احد کے اوپر ایک طرح سے تبصرہ ہے، وہ آیات ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے تھے کہ بقرہ میں ایمان کی بہت بات کی جاتی ہے، جبکہ آل عمران میں جو ہے وہ اسلام کی بہت بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کچھ ایسی مشابہتیں ہیں جو کہ ظاہری اور معنوی لحاظ سے ان دونوں صورتوں کے درمیان میں بیان کی جاتی ہیں۔ باقی پڑھتے ہوئے انسان کو بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ دونوں صورتیں آپس میں اور بھی بہت زیادہ مشابہتیں رکھتی ہیں۔